الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رکھ لیں جو مجھے در پہ وہ دربان وغیرہ رکھ لیں جو مجھے در پہ وہ دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ خیرات ملی ہو جنہیں آقا تیرے در سے خیرات ملی ہو آقا تیرے در سے اٹھاتے نہیں دنیا کے وہ احسان وغیرہ اور آقا کی چٹائی کیا شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی کیا شان ہے واللہ کہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ اور تاثیر لعاب دہنے پاک ہے اتنی سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ رکھ لیں جو مجھے در پہ وہ دربان وغیرہ عبادت و صلاۃ
مکرم و محتشم لائق سر عزت و تکریم زینت محفل محترم المقام قاری محمد احمد علی سیالوی صاحب اور دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ڈبل مبارکباد۔ ماشاءاللہ مسجد میں باقاعدہ سے یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا اس بات کی بھی، اور ماہ رمضان کی ان پرنور سعادتوں میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے محافل کی بھی میں آپ کو مبارک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ توجہ فرمائیں گے، تھوڑا سا مرحلہ مشکل ہوگا، انشاءاللہ سمجھیں گے تو دلچسپ ہو جائے گا اور ایمان کو جلا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے حبیب مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک لفظ علا یہ عربی گرامر میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی اس کا ہوتا ہے استعلاء، تھوڑا سا لفظ مشکل ہے بولنے، استعلاء، بلندی کے لیے، بلندی کے لیے۔ مثلا عربی زبان میں ایک مقولہ اگر بولا جائے زید رکب علی الفرس، زید گھوڑے پر سوار ہوا، تو یہاں لفظ علا زید کا گھوڑے پر بلند ہونا واضح کر رہا ہے، گھوڑا نیچے ہے زید اوپر ہے، یہاں پر بھی لفظ علا موجود ہے۔ کیا معنی اس سے بنے گا؟ آسان طور پر مسادہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کی سواری پر فائز ہیں۔ اور آسان کر دوں، جیسے زید اگر گھوڑے پر سوار ہو جائے تو گھوڑے کی باقی زید کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ جس جانب چاہے اپنی سواری کو موڑ لیتا ہے۔ گویا خلق عظیم ہر وہ کام جو عظمت کے بلندیوں کو چھو جانے والا ہے، اس پر نبی رحمت علیہ السلام فائز ہیں۔ خلق عظیم سواری ہے، محبوب سوار ہے، جس جانب حضور مڑ جائیں گے خلق عظیم کے اور آسان کر، ہر آدمی عظمت پانے کے لیے عظیم کام کا محتاج ہوتا ہے، وہ عظیم کام کرے گا تو عظیم ہوتا چلا جائے گا، پر محبوب کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے جس کام کو حضور اپنا لیں گے وہ کام عظیم ہو جائے گا۔ نیک نیکی کے تابع ہے، نیک نیکی کے تابع ہے۔ نیک ہونے کے لیے، نیک بننے کے لیے آدمی کو نیکی کرنا پڑے گی، پر نیکی ہونے میں محبوب کریم کے تابع ہے۔ جس کام کو حضور اپنا لیں گے وہ کام نیک بھی ہو جائے گا، وہ کام عظیم بھی ہو جائے گا۔ جس کام سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ لیں گے وہ نیکی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی دعویٰ بہت بڑا ہے، کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، تو دلیل تو پھر موجود ہی ہے، نہیں سنیے۔ اعلان نبوت فرمایا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابتدائی کچھ دن نمازیں مسلمانوں نے پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بیت اللہ کو خانہ کعبہ شریف کو تو قبیلہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ اب جس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ انور کو موڑا ہوا ہے بیت المقدس کی طرف، تو اب قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ اور جب نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے رخ زیبا کو موڑ لیا ہے خانہ کعبہ کی طرف، اب قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف۔ اب اگر کوئی اس لمحے میں کہ جب
بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی؟ کیوں؟ وہ تو عبادت نہیں کر رہا، عبادت تو کر رہا ہے پر محبوب کے تابع ہو کے نہیں کر رہا، محبوب کے تابع ہو کے نہیں کر رہا۔ اور آج اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوگی نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف چشم محمد کے اشارے، پھر سارے جلوے، سارے نظارے، ساری عبادات، ساری نیکیاں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاروں کی طرف۔ حضور خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اماں جان بتلائیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ حضور کے اخلاق آپ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی محبوب کریم علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں لفظوں میں موجود، اگر ان کو ایک تصویر میں ڈال دیا جائے تو تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی ساری تعلیمات کی عملی تصویر، مجسم شکل حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کو چند لمحوں میں، چند الفاظ میں، چند گھڑیوں کی مجلس میں بیان کر لینا یہ یوں ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بھر دیا جائے۔ ایک آپ کے اخلاق کی جھلک ہے غریب پروری۔ کیا ہے؟ غریب پروری۔ معاشرے میں جو پسا ہوا طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے ان کی عزت نفس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کو نوازتے بھی ہیں۔ آئیے دو چار واقعات میں آپ ان کو دیکھیے اور پھر ہم اپنے آپ میں یہ غور و فکر کریں گے۔ آج اس محفل سے یہ درس لے کے جائیں گے۔ وہ معاشی حالات بڑے مشکل ہیں، انتہائی کٹھن ہے، ہر بندہ پریشان ہے، پر وہ منظر، وہ یادوں کی حسین وادیاں اگر ہم ان کو اپنے خیالات میں لائیں تو یقیناً محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں نہ صرف حوصلہ ملے گا بلکہ شکر کی توفیق بھی ملے گی۔ غزوہ حنین ہوا اور اس غزوے میں کثیر تعداد میں مسلمانوں کے حصے میں مال آیا۔ کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے فوراً بعد یہ معاملہ ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نئے مسلمان ہونے والوں کو بہت زیادہ عطا فرمایا۔ 100 بکریاں، 100 اونٹ، 200 اونٹ تک کی بھی روایات میں ہوتی ہیں، سونا چاندی اس کے علاوہ ہے، بہت کچھ کیا حضور نے۔ انصار سے ابا جو حضور کے ساتھ مدینہ منورہ سے ساتھ آئے تھے، ان میں سے نہ کسی ایک نوجوان نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ ہم جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے ہمیں اتنا نہیں دیا، اور یہ جو مکہ سے ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو اتنا کچھ دے دیا۔ یہ بات چلتے چلتے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے انصار سے آبا کو ایک جگہ پر جمع ہونے کا حکم فرمایا، فرمایا کہ صرف انصار جمع ہو اور کوئی نہ ہو۔ سارے انصار سے آبا ایک جگہ جمع ہو گئے، حضور جان رحمت تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارے بارے میں ایک بات سنی ہے، وہ بات یہ سنی ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اتنا مال نہیں دیا جتنا مکہ والوں کو دے دیا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار کے انصار میں سے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمارے نوجوانوں میں سے کسی نے کی ہوگی، ہم سمجھدار جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کی۔
اللہ اکبر. اب انداز دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کتنا کریمانہ، کتنا مشفقانہ اور کتنا شدید انداز حضور کا ہے. ایک شخص سردار ہو، ایک نظام چلا رہا ہے، اس کے ماتحت افراد کام کر رہے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ جناب اپنی فرعونیت چھاڑ دے، اس غریب پر پکڑ کر گھر کا سارا غصہ اس میں نکال دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے حضور کا انداز مشفقانہ کتنا کریم آنا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے انصار صحابہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. عرض کی یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. فرمایا ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا کہ تم لوگ معمولی باتوں پر اتنے جھگڑے کرتے کہ صدیوں تک تمہاری وہ لڑائیاں جاری رہتی، نسلیں اس میں مٹ جاتی. میری وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں محبت میں نہیں بدل دیا. عرض کرتے یا رسول اللہ واقعی ایسے ہی ہے. حضور علیہ السلام نے یوں کر کے کچھ ان کا ماضی یاد دلوایا اور ان کا حال ان کے سامنے رکھا. اب اگلی بات ہے حضور نے فرمایا، اے انصار تم تو ہاں کہیں جا رہے ہو، تم یوں بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ جب آپ کے اپنوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، ہم نے آپ کو وطن دیا، جب آپ کے اپنوں نے آپ کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر آپ کا دفاع کیا. انصار صحابہ رونے لگے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں، آپ کے ہم پر احسان ہے، ہمارے آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے انصار صحابہ تم کیا سمجھتے ہو ان کو جو میں نے دیا تو تم سے زیادہ کیوں دیا؟ ہاں اس لیے دیا کہ وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل اسلام کی طرف اور مائل ہو جائیں. اے میرے انصار صحابہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اور لوگ جب حنین کے میدان سے گھروں کو جا رہے ہوں گے، کوئی بکریاں لے کے جا رہا ہوگا، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہوگا، کوئی سونا اور چاندی لے کے جا رہا ہوگا، کیا تم اس بات پہ فخر نہیں کرتے کہ جب تم گھروں کو جا رہے ہوگے تم اللہ کے رسول محمد کو لے کے جا رہے ہو؟ تم اللہ کے رسول محمد کو لے کے جا، تمہیں اس بات پہ فخر نہیں ہے؟ اللہ انداز دیکھیے، انداز اخلاق کریمانہ کی جھلک دیکھیے. ہمارے ماتحت بھی افراد کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بندے ہی ہوتے ہیں، کوئی فرشتے یا جن نہیں ہوتے کہ ان سے غلطیاں نہ ہوں. ان کی غلطیوں کو پکڑ کر ہم ایسے جناب جھگڑا لگا دیں کہ وہ بیچارے ساری زندگی پریشانی میں گزار دیں کہ ہو گیا ہے. یہ انداز ہے، یہ اخلاقی کریمانہ ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک صحابی ہیں حضرت سیاد بن شبیر، کہتے ہیں میں بڑا غربت کا مارا ہوا اور عالم یہ تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز پاس نہیں ہے. مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا، بھوک نے بڑا ستایا. ایک باغ دیکھا کھجوروں کا، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا، اندر داخل ہو گیا، کھجوریں کھانے لگ گیا. کھاتے کھاتے مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا تو میں نے تھوڑی سی کھجوریں توڑی اور اپنے بچوں کے لیے ان کو جمع کر دیا. میں وہ جمع کر رہا تھا کہ باغ کا مالک آ گیا. اس نے مجھے پکڑا، مجھے مارا اور پکڑ کر حضور جانے کا علاج کی بارگاہ میں لے آیا. مجرم بلائے آئے جاؤ کہے گا کب یہ بات کریموں کی کہتے ہیں میں مجرم بن کر حضور کی مجلس میں لایا گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب یہ چوری کی نوعیت بھی دیکھیں. ایک وہ بھی ہے کہ ایک عورت کی سفارش کی جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ ہے. حضور فرماتے ہیں یہ تو فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے میں ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن یہ چوری کی نوعیت مختلف ہے، وہ چوری کر کیوں رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ اگر باغ کا مالک کہتا ہے یا رسول اللہ میرے باغ میں داخل ہوا ہے، بے اجازت کھجوریں کھانے لگ گیا ہے، نہ صرف خود کھائی ہیں بلکہ توڑ بھی لی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس غریب کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور حضور اس باغ کے مالک کو فرماتے ہیں تجھے اس کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کو بٹھاتا اور اس کو کھانا کھلاتا؟ وہ مالک کہتا ہے یہ جملہ سن کر میرے دل پہ ایسی کاری ضرب لگی
کہ میں نے ایک اونٹ کھجوروں کا بھر کر اس کو اور دے دیا۔ اخلاق کریم مانا ایسے ہونے چاہیے۔ غریب پروری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں؟ ہم کسی کو 10 روپے بھی دیں تو ماتھے میں کیوں نہیں چڑھا کے دیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حسین محبت کا عالم ہے حضور علیہ السلام سے۔ ان کے والد شہید ہو گئے اور کے میدان میں، بہنیں تھیں کافی اور ساری گھر کی ذمہ داری ان پر آ گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا جابر سنا ہے شادی کر لی ہے؟ جی یا رسول اللہ نکاح کر لیا۔ کس سے کیا؟ گناہ اور سے۔ مجھے فرمایا وہ تو بڑی عمر کی خاتون ہے اور تیری عمر جو ہے وہ تھوڑی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی، اس امید پر شادی کی بڑی خاتون آ جائیں گی گھر میں، ذرا بچیوں کی پرورش اچھی ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے۔ ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضور پیچھے سے آ گئے، دیکھا جابر کی سواری جو ہے اونٹ وہ بیٹھا ہوا ہے، چل رہے گا۔ حضور پوچھتے ہیں جابر خیر ہے؟ یا رسول اللہ یہ کمزور ہے، ذرا چلنے میں تیز نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک چھڑی لگائی۔ حضور کے لمس لگنے کی دیر تھی، وہ سواری سب سے تیز ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت جابر چلنے لگے، باتیں ہونے لگی۔ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں جابر یہ اونٹ بیچو گے؟ رسول اللہ آپ نے خریدنا کیا ہے؟ ہم بھی آپ کے، ہمارا مال بھی آپ کے۔ آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں نا کہ جابر کے سر پر ذمہ داری کتنی ہے، ذمہ داری کتنی ہے۔ حضور غریب پرور ہے، نواز میں جابر نہیں بیچ دو۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ بیچ دیتے ہیں۔ کتنے پیسے لوگے ہو؟ سودا طے ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ تک مجھے اس پر سواری کر لینے دیں، مدینہ میں پہنچیں گے تو آپ کو ہو جائے گا۔ اب مدینہ منورہ میں آ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اونٹ لے کر سرکار دو جہاں علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کو حضور فرماتے ہیں بلال اونٹ کی قیمت جابر کو دے دو۔ حضرت جابر اونٹ کی قیمت دے کر جانے لگتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جابر قیمت کم تو نہیں؟ یا رسول نہیں قیمت تو صحیح ہے، کم بڑی ہے، زیادہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت بلال سے کہتے ہیں اس کو کچھ سونا اور بھی دے دو، اس کو کچھ سونا اور بھی دے دو۔ کچھ سونا اور دیا گیا۔ پھر جابر سے فرماتے ہیں جابر راضی ہو؟ یا رسول اللہ راضی ہیں۔ فرمایا جابر یہ سونا بھی لے جا، قیمت بھی لے جا، اور یہ اونٹ بھی لے جا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ کیا غریب پروری ہے، کیا انداز کریمانہ، کیا اخلاق کریمانہ۔ حضرت جابر کی ایک اور بات سنیں، آپ فرماتے ہیں میرے والد کو شہید ہو گیا، سر پہ قرضہ پڑا تھا، کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس کے علاوہ کوئی جمع پونجی نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور اس میں بھی کھجوریں جو ہیں وہ انتہائی کم ہیں۔ قرض کا آگے بار بار مطالبہ کرتے ہیں جابر قرضہ دے۔ عرض کرتے ہیں میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ چلا گیا، اس در کے علاوہ چارہ ہی کیا تھے ہمارے پاس۔ پریشان ہوتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں، خوش ہوتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر حضوریں اتارنی کب ہے؟ فلاں دن۔ فرمایا اچھا جابر حضوریں اتار لو نا
اس کی ڈھیری بنا کے رکھ لینا، سارے قرض والوں کو بلا لینا، جس کا قرض دینا ہے نا سب کو بلا لینا۔ حضرت جابر نے آپ کو یہ عرض کیا تھا یا رسول کو سفارش کر دیں تاکہ وہ کچھ دن کے لیے نا ٹھہر جائے، اور جب باغ اچھی طرح سے پھل پھول جائے گا، تیار ہو جائے گا تو پھر میں ان کا قرضہ لوٹا دوں گا۔ مانگی سفارش ہے، سفارش یہ نہیں کہ وہ قرضہ ہی ادا کرا، پر جابر نے مانگا اپنے انداز سے، حضور نے دیا اپنے انداز سے۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے جو مانگ سکا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اے آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کیا دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا حدی کوئی نہیں ہے، تو میں ڈھیری بنا لینا تقسیم نہیں کرنی، سارے قرض والوں کو بلا لا۔ حضرت جابر نے حکم کے مطابق عمل کر دیا۔ سرکار کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ڈھیری کے لیے چکر لگا کر اپنی برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں، میں جابر جتنے قرض والے ہیں سب کو بلا لا، آج سب کا قرض ادا کرنا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے آتے گئے، کھجوروں میں سے قرض ان کو ملتا چلا گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں سارے آئے اپنا اپنا قرضہ لے کر چلے گئے، میں کبھی کھجوروں کو دیکھتا ہوں، کبھی جانے جانا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی قرض لینے والوں کی قطار کو دیکھتا ہوں، سارے قرض لینے والے اپنا اپنا قرض لے کر چلے گئے۔ اب کھجوروں کی طرف دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہوئی، پہلے سے بھی زیادہ بڑی۔ انداز کریم آنا غریب پروری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، دیکھا ایک لونڈی بیٹھی ہے رو رہی ہے زاروں کا تار۔ نبی کریم علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا ہوا تجھے، کس نے تکلیف دی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں نے بھیجا تھا آٹا لینے کے لیے، کچھ پیسے دیے تھے وہ گر گئے، مجھ سے گم ہو گئے، اب پریشان ہوں، گھر میں جاؤں گی آٹا لے نہیں ہوگا، ان کو بتاؤں کہ پیسے گر گیا تو میں تو اور ماریں گے تمہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ تو پیسے رکھ لے اور اس کا آٹا لے کر گھر چلی جا، تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ حضور پیسے دیے، پھر اس کو دیکھا کہ وہ پیسے لے کر بھی بیٹھی رو رہی ہے۔ آقا تو جہاں علیہ السلام پوچھتے ہیں اب تجھے کیا ہوا، تو کہتی ہے اللہ کے نبی وقت کافی بیت گیا ہے جب سے میں باہر آئی ہوں سامان لینے کے لیے، تو اب اگر میں جاؤں گی اور انہیں یہ ساری بات بتاؤں گی تو وہ تو یقین نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ٹائم ضائع کر کے آئی ہے، ادھر ادھر پھرتی رہی ہے، ٹائم ضائع کر کے آئی ہے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں اپنے اولاد بیوی کے ساتھ زمان لگی، وہ کہیں گے ٹائم ضائع کر کے آئی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چل میں تیرے ساتھ آتا ہوں، تیرے گھر والوں کو تیری سفارش کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کے مالک کے گھر جا کر دستک دیتے ہیں، اور حضور کے دستک دینے کا انداز کیا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، آقا کریم علیہ السلام نے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سرکار کریم علیہ السلام واپس جانے لگے تو دروازہ کھلا، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں پہلی بار سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک ہمارے گھر میں لگے ہیں، ہمیں آپ کی عادت کریمانہ کا علم ہے کہ آپ 3 بار دروازے پہ دستک دیں گے، 3 بار سلام کریں گے، سوچئے کہ یا رسول اللہ ایک بار تو سلامتی کی دعا ہو گئی ہے، کیوں نہ آج کریم خود آئے تو 2 بار اور بھی سلامتی کی دعا لیں، 2 بار اور بھی سلامتی کی دعا لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیری لونڈی ہے،
پریشان ہے، یہ ماجرا ہوا اس کے ساتھ، اس کو معاف کر دے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس لونڈی کی وجہ سے آپ کے قدم میری چوکھٹ پہ لگے، ان قدموں کا صدقہ اس لونڈی کو آزاد کر رہا ہے۔ غریب پروری انداز کریمان اخلاق کریمان، بڑھیا عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ میری بات سنیے۔ اور مدینہ میں مشہور ہے کہ یہ اس کا مینٹل لیول صحیح نہیں ہے، جس کے پاس بیٹھتی ہے لمبی لمبی چھیڑ دیتی ہے، اسی کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس کے پاس جاتے ہیں، اماں جان کہیں یہ کس لیے آئی ہیں؟ یہاں بات نہیں کروں گی، ادھر آئے باہر بیٹھ کے بات ہوگی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو لے گئی، مدینہ کے کپتے ہوئے بازار میں بٹھا دیا، باتیں شروع کر دی۔ جب جی بھر گیا، بوڑھا آدمی جب بات کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سارے دکھ آج اس کو سنا دوں۔ یہ اولاد ہی ہے جو ماتھے پہ دلی چڑھا کے بیٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں کس کی گل لگ گیا ہوں، اللہ ایسی اولاد سے معافی فرمائے۔ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ سمجھیں، آپ کے والدین، آپ کے ابو جان جب آپ سے بات کرنا چاہیں تو ان کی بات سنا کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے، کافی دیر بیت گئی، جس میں نازنین پر پسینہ طاری ہے اور مشک اوپر سے خوشبوئیں پھیل رہی ہیں۔ وہ اماں کہتی ہے یا رسول اللہ اب میرا جی بھر گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس اشیاء سے آباد کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ میں اس کی کوئی نہیں سنتا، آپ کا اتنا قیمتی وقت ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اتنا وقت دے دیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی مدینے میں کوئی نہ سنے اس کی میں محمد بھی نہ سنوں، اس کی میں بھی نہ سنوں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی کریمانہ ہے، اس نے اخلاق غریب پروری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں کیا، لیکن جب حدود اللہ کی باری آ جاتی تو سرکار کریم علیہ السلام سے چھوڑا نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی یہ جھلک ہے، لہجوں میں شائستگی ہو، چہروں پر مسکراہٹ ہو، اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے درگزر والا معاملہ فرمائے، اس سے بڑھ کر عفو درگزر کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ کا وہ منظر کس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، تاریخ دان آج بھی حیران ہے، قلم جوڑ کر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے جناب ظلم و ستم کی داستان رقم کر دی تھی آج سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ فتح نصیب فرمائی جو کسی کا مقدر نہ تھی۔ آ کر روزان علیہ السلام پوچھتے ہیں تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ دشمن ہے، اس کے باوجود واقف ہے کہ حضور کی طبیعت مبارکہ کیسی ہے۔ عرض کرتے ہیں آپ بھی کریم ہیں، کریم کے بھائی ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، جاؤ تم سبھی کے سبھی آزاد۔ آج ہمارے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو جناب نسلیں بیت گئے، ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے، جنازوں میں بھی جاتے ہیں تو بس وہ ملک کا جنازہ پڑا اور فوراً جواب۔ میں نے خود اپنی آنکھ سگا بھائی بہن کے جنازے میں آئے اور دو بھائی ہیں آپس میں، کسی بات پر رنجش ہوئی یا سلام تک لینا دوبارہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرم فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا